کہ شرک قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، نمستے اور نمسکار قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، جھکتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں اور آپ سب، میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اندر خدا کرے غیرت جاگے اور آپ اپنی بڑوں کی رہنمائی کے مطابق کس وقت کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری بچیوں کے سروں پر سے حجاب نوچا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، ہماری باپردہ بچیوں کے لیے کالج کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے مسلمان مالدار صرف اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے؟ اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، تم لڑکیوں کے کالج نہیں بنا سکتے، تم لڑکیوں کے ہاسٹل نہیں بنا سکتے تاکہ بچیاں ہماری اگر کسی دوسرے کالج میں جانے پر مجبور ہیں تو 6 گھنٹے وہاں گزاریں گی میکسیمم، اور 18 گھنٹے ہمارے ہاسٹل میں گزاریں گی۔ ہاسٹل میں ان کو درس قرآن ملے گا، ان کو قرآن کو سمجھایا جائے گا، ان کو اللہ کے رسول کے دامن سے جوڑا جائے گا۔ صحابہ کی عظیم عورتیں، اسلامی تاریخ کی عظیم انقلابی خواتین کی تاریخ ان کو بتائی جائے گی۔ حضرت خنسا کا تعارف کرایا جائے گا، حضرت خولا کا تعارف کرایا جائے گا۔ بڑے بڑے لشکر الٹ دیے حضرت خولا نے، ایک اکیلی عورت، دنگ رہ گئے حضرت سعد بن وقاص۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سپاہی ہے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ایک عورت ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر مردانہ لباس پہن کے سوار ہو کے گئیں تاکہ انہیں کوئی عورت سمجھ کے جنگ سے ہٹا نہ دے، کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم پیچھے جاؤ۔ وہ مردوں کا لباس پہن کے گئیں حضرت خولا، اور ایک عورت خولا کی تلوار نے ان دہشت گرد اور آتنکوادیوں کی 3 صفیں الٹ دی، یعنی 300 لوگوں کی گردن کاٹ۔ وہ لشکر گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ ہماری عورتیں یہ تھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر کے روک بند کر دیا اور خود خندق کھودنے میں لگے، اور مردوں کے ذمے یہ تھا اور اللہ کے رسول نے اپنے ذمے لیا تھا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رونا آتا ہے۔ 1 مہینے تک صحابہ کرام خندقیں کھود کر خندقوں میں پہنا دیتے رہے۔ سخت برفیلی ہوا چل رہی تھی۔ مدینے میں سردی جب پڑتی ہے تو شباب کی پڑتی ہے، کب کب کانپ رہے تھے صحابہ، اور مزید یہ کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بھوک کے پیاس سے صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہو رہا، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا، اور اپنا کرتا اوپر اٹھا کر صحابہ نے دکھایا کہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم سب لوگ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اوپر اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ ان کے پیٹ پر تو ایک پتھر بنا تھا اور اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بنے۔ کئی دن سے آپ کے پیٹ میں کھجور نہیں گئی۔ اس موقع پر عورت کا کردار کیا تھا؟ جس قلعے میں عورتیں حفاظت کے لیے حضور نے بند کرا دی تھی، اس قلعے کی نگرانی اور ذمہ داری حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت بڑے زبردست اسلامی شاعر تھے، لیکن جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ قلعے کی فصیل پر چل کر نگرانی کر رہی تھی۔ ان کی نظر پڑی کہ دور ایک یہودی فوجیوں کے انداز سے کرال کرتے ہوئے آ رہا ہے، جھاڑیوں کے درمیان رینگتا ہوا
کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت صفیہ نے اوپر سے پکارا حضرت حسان کو اور کہا حسان ادھر دیکھو، وہ ایک یہودی آ رہا ہے، بہت برے ارادوں سے آ رہا ہے، راستہ روکو اس کا۔ تو حضرت حسان نے عجیب جواب دیا، کہا میں اگر جنگ کے میدان کا آدمی ہوتا تو آپ عورتوں کے پاس نہ ہوتا، میں میدان میں ہوتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت صفیہ نے کیا کیا؟ حضرت حسان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی کمنٹس پاس نہیں کیے، کوئی تنقید نہیں کی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ آپ حضرت صفیہ نے ایک بڑا سی چٹان ہاتھ میں لی اور وہ تاک میں رہی۔ جب وہ قلعے کے قریب تک پہنچا اور رینج میں آیا تو حضرت صفیہ نے نشانہ لگا کر اس پتھر کو اس طرح لڑکایا اور پھینکا کہ اس کا سر کچل گیا اور وہیں اس ظالم سے زمین پاک ہو گئی۔ اب حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے یہ کہا کہ بھائی اب تو مر گیا ہے، اب تو نہیں ڈرو گے، اب اس کا سر کاٹ کے ادھر پھینک دو تاکہ ادھر یہ میسج چلا جائے کہ قلعے میں صرف عورتیں نہیں ہیں۔ وہ یہی چیک کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ اگر قلعے میں صرف عورتیں ہوں گی تو ہم تو چڑھائی کر دیں گے قلعے پر۔ اس زمانے کی عورتیں آج کے مردوں سے ہزاروں گنا زیادہ مضبوط ایمان والی، مضبوط حوصلے والی تھی۔ وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ ان کے بچے اور بچیوں کو شرک سکھایا جائے، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی، اس لیے کہ ان کی تربیت ایمانی ہوئی تھی۔ ہم اور آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بار پھر فلسطین کی زمین پر صحابہ کے نمونے، صحابیات کے نمونے اللہ دکھا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور اب بھی ہم موبائل سے کھیلتے رہیں گے، اب بھی ہم رات میں دیر سے سوئیں گے اور صبح دیر سے اٹھیں گے، اب بھی ہمارے خیالات اور اعمال گندے ہوں گے، اب بھی ہمارے دل میں غریبوں کا درد نہیں ہوگا، کسانوں اور مزدوروں کا درد نہیں ہوگا، اس ملک کے دبے کچلے دلتوں کا درد نہیں ہوگا، اس ملک کے اوبیسیز کا درد نہیں ہوگا، اس ملک کے تمام انسانوں کا خاص طور پر غریبوں اور کمزوروں کا درد نہیں ہوگا، اور ہم اپنے پیسے کو، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کریں گے، بس کھانے پینے میں، کپڑوں میں، میک اپ میں، شادیوں کے فنکشن میں، اسی میں لٹاتے رہیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ انی لکم نذیر مبین، میں صاف صاف آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ ان کے کیا پلان ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں، آپ ناواقف نہیں ہیں۔ جان اور مال یہ تو بہت زمانے سے مسلمانوں کی لٹ رہی ہے۔ آپ کے بہار کا بھاگلپور کا فساد، بھاگلپور کا قتل عام، جس نے ہر شریف ہندوستانی کا سر جھکا دیا تھا۔ بھاگلپور کے کھیتوں میں جیسے گوبھی کا پھول کھیت کے اوپر نظر آتا ہے، ویسے ہی ہزاروں مسلمانوں کے کھوپڑیاں بھاگلپور کے کھیتوں میں گاڑ دی گئی تھی۔ جمشید پور اور راوڑ قلعہ اس وقت وہ بہار کا حصہ تھا۔ کیا ہوا تھا اس وقت، کیسا قتل عام ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر کچھ دن کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں ڈر جانا چاہیے؟ کیا ہمیں گھبرا جانا چاہیے؟ کیا اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں بڑھانا چاہیے؟ کیا اپنے مال کو ملک کی مضبوطی کے لیے، قوم کی مضبوطی کے لیے اور اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ مال کا صحیح استعمال کسی قوم کو طاقتور بنا کر رہتا ہے، اور مال کا غلط استعمال کسی بھی قوم کو
ذلیل اور رسوا کر کے رہتا ہے۔ بہت بڑی طاقت ہے مال میں۔ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله للناس قیاما۔ قیام للناس یہ ایک لفظ ہے قرآن میں، صرف 2 جگہ آیا ہے۔ ایک تو کعبے کے بارے میں کہا کہ یہ بیت اللہ کو خالی پتھر کی عمارت مت سمجھو، یہ بیت اللہ انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جس دن یہ بیت اللہ گرا دیا جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گا۔ اب تو سائنٹیفک ریسرچز عجیب طریقے کے سامنے آئے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جیولوجی کے پروفیسرز کی ایک کمیٹی نے 7 سال کی محنت کے بعد اپنی ریسرچ رپورٹ شائع کی۔ اس ریسرچ میں جیولوجی کے ماہرین جن میں ایک بھی مسلمان نہیں، کرسچنز ہیں اور جیوز ہیں، ان کی رپورٹ یہ ہے 7 سال ریسرچ کے بعد کہ یہ جو گلوبل زمین کی گردش ہے اور زمین جو ٹھہری ہوئی ہے اور زمین جو قائم ہے اور اس پر جو انسانیت زندہ ہے، یہ 24 گھنٹے مسلمان کعبے کے چاروں طرف جو طواف کرتے ہیں یہ اس کی وجہ سے۔ عجیب چیز ہے وہ گریویٹی، انہوں نے ثابت کیا ہے سائنٹیفکلی کہ وہی جگہ ہے زمین کے بیچ و بیچ میں۔ ویدانت میں صاف صاف بھوشوانی آئی تھی کہ زمین کی نابھا میں، پرتھوی کی نابھا میں ہم انتم سندیشتا کو بھیجیں گے۔ زمین کی ناف میں، اور ناف انسان کے بدن کے سینٹر میں ہوتی ہے۔ مکہ پورے گلوب کے بالکل بیچ و بیچ میں ہے اور اس کے بیچ و بیچ میں کعبہ ہے۔ اب یہ جو چاروں طرف طواف ہوتا ہے، یہ طواف سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق یہ انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ 1445 سال پہلے قرآن میں اللہ نے کعبے کا یہ راز فاش کیا تھا کہ کعبے کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہی لفظ جو کعبے کے بارے میں اللہ نے بولا، یہی لفظ مال کے بارے میں بولا، پیسوں کے بارے میں۔ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله للناس قیاما۔ ایسے بیوقوفوں کو اپنا مال مت دینا، وہ مال جو اللہ نے تمہاری بقا کا، انسانیت کے باقی رہنے کا جس مال کو ذریعہ بنایا۔ غور کرو، جو لفظ اللہ نے کعبے کا مقام بتانے کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اللہ نے مال کی اہمیت سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ اور ہم اس مال کو کہاں اڑا رہے ہیں؟ ہزاروں مطلقہ عورتیں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، ہزاروں بیوہ بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، ہزاروں یتیم بچے تعلیم نہیں پا پاتے، ہزاروں بیمار ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ نے اس ملک میں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے زکوٰۃ و صدقات کا اجتماعی نظام قائم کریں۔ میں نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد فوراً ایک نظام بزرگوں کے حکم پر شروع کیا تھا، اور اس وقت صرف ایک بات تھی میرے زبان پر کہ ہر مرد اور عورت 1 روپیہ روز نکالے اور 1 گھنٹہ روز نکالیں لوگ، اور اس 1 روپیہ کو استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ 1 روپیہ ہر مسجد میں جمع ہو اور مسجد سے مرکزی آفس میں آئے۔ میں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لینا شروع کیا، اور 1-2 سال کے اندر لکھنؤ شہر میں رحمان فاؤنڈیشن اس مقام پر پہنچ گیا کہ لکھنؤ کے بڑے بڑے ہاسپٹل، پرائیویٹ بھی اور سرکاری بھی، لکھنؤ کے میڈیکل کالج، لکھنؤ کا PGI پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ، وہاں سے ہمارے پاس لیٹر آنے لگے، کیونکہ ہم نے سب جگہ لیٹر بھیجے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب مریض آئے، جتنا بھی مہنگا علاج ہو، پلیز آپ اس کو ایڈمٹ کر لیجئے اور ہم کو خالی انفارم کر دیجئے
کہ اس کے علاج کا بجٹ اتنا ہوگا اور ہم کو تھوڑا موقع دیجیے، اس مریض کے علاج میں کمی مت کیجیے، ہم ود ان نو ٹائم ہم اس مریض کا پورا پیمنٹ کریں گے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ، اس وقت آج کل تو 15-20 لاکھ کی بات ہوتی ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے آپریشن، لیور ٹرانسپلانٹیشن کے آپریشن، سرجری، انتہائی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے مریض اسپتال میں جاتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ ان کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا اور ہاسپٹل کی طرف سے ہمارے نام ایک لیٹر آتا ہے کہ بھائی یہ مریض آیا ہے، اس کے بارے میں میڈیکل بورڈ کی اوپینین یہ ہے، ہم انیکس کر رہے ہیں اور جو ٹوٹل اسٹیمیٹ ہے وہ 2 لاکھ ہوگا، 1.5 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ ہوگا۔ تو ہم فوراً ان کو خط کے ذریعے جواب دیتے تھے اور دیتے ہیں کہ پلیز کیری آن، آپ اس کا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کیجئے، بل پیمنٹ کی ذمہ داری ہماری۔ اور ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا تھا، ہم مسجدوں میں اعلان لگا دیتے تھے کہ فلاں ہاسپٹل کے وارڈ نمبر اتنے میں، بیڈ نمبر اتنے میں ایک مریض ایڈمٹ ہے، اس کے علاج کا یہ خرچہ ہے، اور اس کے ساتھ میں ہاسپٹل کے لیٹر کی کاپی مسجدوں میں لگا دیتے تھے اور لوگوں سے گزارش کرتے تھے کہ آپ سے جو ہو سکے اس بھائی اس بہن کے علاج میں آپ مدد کیجیے۔ اب یقین مانیے جو انقلاب اس کے ذریعے آیا ہے، اگر میں آپ کو واقعات سنانے شروع کروں تو شاید رات ہو جائے گی، میں 2% بھی نہیں سنا۔ صرف ایک بات سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں دلی سے مدراس کی فلائٹ میں جہاز میں بیٹھا، اس وقت پرائیویٹ ایئر لائنس نہیں تھی، صرف انڈین ایئر لائنس کی سروس تھی۔ اس میں اخبار جو دیا گیا وہ لکھنؤ سے نکلنے والا پائنیئر اخبار تھا۔ اس اخبار میں نے خبر پڑھی کہ گورنر ہاؤس کی دیوار کے نیچے ایک عورت جس کا پورا بدن 75% آگ میں جل گیا، گورنر ہاؤس کی دیوار کے نیچے پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی ہے اور کوئی نہیں۔ اور 75% برن کا مطلب، اگر یہاں ڈاکٹر موجود ہیں جانتے ہیں کہ اس کا بچنا میڈیکلی تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے چنئی ایئرپورٹ پر اتر کر فوراً ایئرپورٹ کے فون سے اپنے آفس میں لکھنؤ میں فون کیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ خبر پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی پڑھی ہے اور ہم لوگ ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں ڈاکٹر کی اور لیڈی ڈاکٹرز کی، اور ہم لوگ بس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بس میں نے اسی لیے فون کیا، آپ لوگ فوراً جائیے اور اس اللہ کی بندی کو جلدی سے جلدی کسی اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کیجیے۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ میں لے گئی ہماری ٹیم، وہ بھی رحمان فاؤنڈیشن کی بڑی اچھی والنٹیئر، شہر کی بڑی مشہور فیمیل میڈیکل ایکسپرٹ۔ وہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی امیڈیٹلی پلاسٹک سرجری ہونی چاہیے، شاید بچ جائے یہ عورت۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس عورت کو اس حال میں کوئی اسپتال لینے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہدہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نرسنگ ہوم میں رکھوں گا۔ وہ لے گئی ہماری ایمبولینس میں، اور اس لڑکی، اس عورت کو جس کا نام منی دیوی تھا، اس کو 4 مہینے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ لکھنؤ کے نامی گرامی پلاسٹک سرجنز اس کے علاج میں انگیج ہوئے۔ ایک نان مسلم ڈاکٹر کھنہ جو پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ میں پوری سرجری کروں گا۔ 4 مرتبہ اس کی پلاسٹک سرجری ہوئی، اور آپ سوچئے کہ ہمارے ملک میں کتنے اچھے انسان بچتے ہیں۔ ڈاکٹر کھنہ نے 1 پیسہ فیس نہیں لی۔ ان کو جب پتا چلا کہ یہ تو ایک NGO، ایک ٹرسٹ ہے رحمان فاؤنڈیشن، وہ سارا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ بیچاری تو پتہ نہیں کہاں کی عورت ہے، دیہات کی، اس کے شوہر نے اس کو جلا کر پھینک دیا تھا۔
4 مہینے وہ عورت پوری طرح ٹھیک ہوئی. میری اہلیہ شاید یہاں بیٹھی ہوں. وہ اس کے کپڑے گندے، خون کے کپڑے، پیشاب وغیرہ کے کپڑے وہ میں گھر کو لاتا تھا. میری وائف دھوتی تھی، اس کے لیے گھر سے کھانا جاتا تھا، چائے ناشتہ جاتا تھا. 4 مہینے وہ اسپتال میں رہی، مکمل صحت یاب ہوئی. جب اس کے گاؤں میں اطلاع دی گئی وہ لوگ آئے خوش خوش اپنی بہن یا ماں کو لے جانے کے لیے، تو اس عورت نے اس وقت ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے میں مولانا صاحب کے گھر جاؤں گی. اور وہ آئی اور اس نے میری اہلیہ سے کہا کہ دنیا کی آگ سے آپ لوگوں نے مجھ کو بچا لیا، اب نرک کی آگ سے بھی بچانا آپ کا کام ہے. اور پھر اس اللہ کی بندی نے فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئی، اور اس نے اپنے گاؤں میں جا کر ایسا چرچا کیا، عجیب گن گائے، اور ایک ایک گاؤں کے ایک ایک عورت کو، لڑکی کو بٹھا کر سمجھایا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی وجہ سے میں بچ گئی، اور میں یہاں کی آگ سے بھی بچ گئی اور وہاں کی آگ سے بھی بچوں گی. چنانچہ اس ان پڑھ دیہاتی عورت، اس کے محبت بھرے دیہاتی لب و لہجے میں اللہ نے اتنی تاثیر ڈال دی کہ مجھے نہیں معلوم کتنی فیملیز جنت کے راستے پر آ گئی، ہدایت کے راستے پر آ گئی. اس ملک میں نفرت کا جواب دینا یہ ہمارا کیریکٹر نہیں ہے. محبت بزدلی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. بزدلی نہایت بری چیز ہے، مایوسی اور خوف زدگی بدترین چیز ہے. لیکن نفرت کے جواب محبت سے دینا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا، اور چند غنڈوں کے کیریکٹر کو جنرلائز نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ سب ہندو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب نان مسلم ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. سب مسلمان بھی اچھے نہیں ہوتے اور سب نان مسلم بھی برے نہیں. یہ پیغمبرانہ سوچ ہے. اگر نبی پہلے دن سے یہ کہتے کہ یہ سب جہنمی ہیں تو ایک آدمی بھی ایمان نہ لاتا. زیرو سے شروع کر کے نبیوں کا کام زیرو پر ختم ہو جاتا. ساری مایوس کن فضا میں نبی ہمیشہ پر امید رہتے تھے، ان کا حوصلہ بلند رہتا تھا. بس ایک آخری گزارش میں اللہ کے واسطے یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا بہت بڑا گناہ آج ہی چھوڑ دیجیے. آج اس سے توبہ کیجیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹر، انجینئر، لائر کچھ ہیں، آپ کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن جس کے دل پر اترتا ہے، قرآن جس کی سمجھ میں آتا ہے، وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کو ہر موقع کی ہدایت اللہ کی طرف سے قرآن میں مل جاتی ہے. وہ حیران و پریشان نہیں ہوتا. حیران و پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آج کل کے حالات میں ہم کیا کریں، جو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ جہاں اس سوال کا جواب ہے اس کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ کاٹ لیا. کیا آپ اللہ کے یہاں یہ جواب دے سکیں گے کہ میں انجینئر تھا اس لیے قرآن کو نہیں سمجھ سکا، میں ڈاکٹر تھا اس لیے میں قرآن کو نہیں سمجھ سکا؟ سبحان اللہ. آپ ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کے پیدا ہوئے تھے. آپ نے بایولوجی پڑھی، آپ نے کیمسٹری پڑھی، آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے میڈیسن پڑھی، آپ نے سرجری پڑھی، آپ راتوں کو جاگے، سخت امتحانات دیے، آپ نے نیٹ کلیئر کیا، اس کے بعد آپ MBBS میں بہت سخت پڑھائی پڑھی آپ نے. آپ IAS کے کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہوئے رات رات بھر جاگتے تھے. تو آپ یہ سب کر سکتے تھے،
لیکن میری کتاب کو آپ نے اتنا معمولی سمجھا کہ میری کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں تھا، میری کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ درجہ ہے تمہارے نزدیک قرآن کا، یہ درجہ ہے تمہارے نزدیک نبی آخر الزمان کی تعلیمات کا. تو جاؤ پھر، جاؤ انکار کرنے والوں کے ساتھ. تمہارا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم جنت میں جا سکو. قرآن مجید قیامت کے میدان میں خود شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے قرآن اللہ کے ہاں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ رسول جو گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، جب وہی قرآن کو چھوڑنے والوں کو اللہ کی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں تو اس انسان کی مغفرت اور اس انسان کی نجات کا کوئی امکان نہیں. میں بس اسی پر آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے واسطے کل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کیجیے. کوئی آواز ہی نہیں آتی آپ کو. وعدہ کرتے ہیں آپ؟ وعدہ آپ مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے کر رہے ہیں. ایک کافر سے کیا گیا وعدہ بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چہ جائے کہ اللہ سے کیا گیا. صرف 2-3 آیتیں روزانہ سمجھ لیجئے، 2-3 آیتیں بس. قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں. آپ قرآن کے ترجمے پڑھیے. کس کے لیے ترجمہ کیا گیا؟ غور سے پڑھیے. 2-3 آیتیں بس، بار بار پڑھیے. میری والدہ مرحومہ جب میں 14-15 سال کا تھا تب وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ان کی قرآن کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ ایک رکوع پڑھنے میں ان کو 30-40 منٹ لگتے تھے. اور وہ اس لیے کہ پہلے وہ رکوع کی تلاوت کرتی تھی، پھر اس کا ترجمہ پڑھتی تھی، پھر جو فٹ نوٹس لکھے ہوتے تھے تفسیر کے وہ ان کو پڑھتی تھی، اور اس کے بعد رو رو کے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس آیت میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. اس میں آپ نے توکل کے بارے میں کہا، اس میں آپ نے صبر کے بارے میں کہا، اس میں آپ نے غریبوں کی خدمت کے بارے میں کہا. یہ صفت میرے اندر پیدا کر دیجیے. جس قرآن پر میں وہ پڑھتی تھی اس کے ہر پیج کا لوور ہاف، نیچے کا آدھا صفحہ ان کے آنسوؤں کے دھبوں سے آج تک وہ دھبے موجود. ہر صفحے پر اتنا روتی تھی قرآن کو پڑھ کر. اگر مسلمان صرف ایک مشورہ میرا مان لیں کہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں ترجموں کے ذریعے، یا کسی عالم کی خوشامد کریں کہ 10 منٹ دے دیجئے اور مجھے 2-3 آیتوں کا مطلب سمجھا دیجئے. اگر صرف مسلمان اتنا کرنا شروع کر دیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 15 سال کے اندر ملک کے حالات بدل جائیں. صرف مسلمانوں کے حالات نہیں، ملک کے حالات. اور اگر قرآن کو ہم نے چھوڑے رکھا تو پھر یاد رکھیے اللہ نے ایک بات قرآن میں اور کہی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم ناقدری کرو گے قرآن کی، میرے پیغمبر کی، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تم کو نکال کے باہر کر دے گا اللہ اور دوسری قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر، اور وہ تمہاری طرح کے نکمے اور تمہاری طرح کے بے وفا نہیں ہوں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کی سگی بہن
آج سے 8-10 سال پہلے اسلام لائے. کتنے نامی گرامی لوگ، فلم ایکٹرز، میوزیشنز. اور آج کل تو اس فلسطین کی جنگ کا ایک عجیب نتیجہ ہے کہ روزانہ امریکہ اور یورپ میں کئی لوگ صرف فلسطینیوں کا ایمان دیکھ کر، ان کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر، ان کی استقامت دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مذہب غلط ہوتا تو ان کے سینوں کے اندر یہ حوصلہ نہ ہوتا، ان کے اندر یہ بہادری نہ ہوتی، ان کے اندر یہ مضبوط ارادہ نہ ہوتا. یہ عجیب لوگ ہیں. کل ہی ایک انگلش برٹش خاتون نے غالباً ایک ویڈیو جاری کیا اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو لیے ہوئے اور کہہ رہا ہے اللہ میں راضی ہوں، آپ راضی ہو جائیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے مکان گر گئے، ہزاروں شہید ہو گئے اور ان کی زبان پر الحمدللہ کے سوا کچھ نہیں. اس کو دیکھ کر اسلام لا رہے ہیں لوگ. کاش کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ جاگ آئے، بیداری آئے. اور ایک ہی بات کی گزارش کرتا ہوں، آپ نوجوان ہوں، آپ پروفیشنل ہوں، آپ خاتون ہوں، آپ مرد ہوں، آپ کچھ ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کل سے یا آج رات سے ہی شروع کرنی پڑے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو استقامت نصیب فرمائے. قرآن شمع ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن آپ پڑھیں گے اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا لگے گا. آپ کی ہمت، آپ کی سخاوت، آپ کی ہمدردی، آپ کی باہمی محبتیں یہ بہت بہت زیادہ عروج پر آ جائیں گے. قرآن میں وہ تاثیر ہے جو دنیا کے کسی کلام میں، کسی کتاب میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکے. ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داران اور منتظمین کا کہ صبح انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنی قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کچھ باتیں کروں. اس وقت موقع دیا کہ وہ جو دانشور حضرات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے میں کچھ اپنے درد دل کا اظہار کروں. بہت شکر گزار ہوں. آپ نے کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ جاتا، فردن فردن ہر ایک کے گھر پر فقیر کی طرح میں آواز لگاتا، دروازے پر کھڑے ہو کر اور آپ سے 5 منٹ کی بھیک مانگ کر آپ سے بات کرتا. مگر ممکن نہیں ہے، ملک بہت بڑا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے اور کام بہت ہے. اس لیے بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوں تو وہاں پر کوئی بات کہہ دی جائے، اس سے بھی کسی حد تک کام چل جاتا ہے. اب شرط یہ ہے کہ آپ قدر کریں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ناقدری نہیں کریں گے. یہ مجھے ابھی معلوم ہوا کہ میرے محبوب عالم ربانی، عالم دین حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، وہ یہیں کہیں مدفون ہیں. یہ مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں اب تک ضرور ان کی قبر پر حاضر ہو چکا ہوتا. میں کوشش تو کروں گا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب میں کر پاؤں گا نہیں. بہت عبقری شخصیت تھی، میں نے ان کا بڑا ساتھ رہا. ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کا اسلامی قانون کی مہارت، ان کا طرز تکلم و طرز تصنیف، ان کا پیچیدہ مسائل کا حل چٹکیوں میں نکال دینے کا سلیقہ، بہت کم لوگوں کو ایسا
ایسا دماغ ملتا ہے جیسا حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب کو ملا تھا. کئی سال مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں. اور اب چونکہ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا تو شاید اس بستی پر ایسے عظیم لوگوں کی روحانیت کا اور ان کے علمی تفوق کا بھی اثر ہے یہاں کے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض سے اور ان جیسوں کے فیض سے کبھی محروم نہ کرے. جزاکم اللہ وبارک فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.